طالوت نے بتایا کہ اس نے پوری کوٹھی کی سیر کی ہے، ہر طرف ہمارا ہی چرچا ہے، خاص طور سے ان تحائف کا۔ اس کے بعد میں نے نواب جلال الدین کی خوابگاہ کی بھی سیر کی۔ خوب، بیگم صاحبہ بھی خاصی حسین ہیں لیکن انتہائی پردہ نشین، استقبال میں بھی وہ شریک نہیں تھیں۔ بہرحال نواب صاحب سے بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ بڑی الجھن میں پڑ گئے ہیں بیچارے، ابھی کل یا پرسوں تک نواب شمشیر الدولہ آنے والے ہیں۔ یہ کون بزرگ ہیں؟ سیمی کے طلبگار، پہلے سے معاملہ طے ہے۔ اب چونکہ سیمی تعلیم ختم کر چکی ہے اس لیے شمشیر الدولہ چند روز کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ اس دوران نواب صاحب ان کی عادات و اطوار کا جائزہ لے کر آخری فیصلہ کریں گے۔ کسی اور ریاست کے نواب کے صاحبزادے ہیں۔ الجھن کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم دونوں، نواب صاحب نے دبی زبان میں اظہار کیا تھا کہ میرا مطلب ہے میری اور تمہاری بات ہی کیا ہے۔ نواب اور شہزادوں میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی سیمی سے منسوب ہو سکتا تو نواب صاحب کی قسمت کھل جاتی۔ اس پر بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ نواب صاحب نے ان کے منہ کی بات چھین لی، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ شمشیر الدولہ کا انتخاب کیا جا چکا ہے، اور اگر شمشیر الدولہ کو نظر انداز بھی کیا جائے تو کس بل بوتے پر؟ شہزادوں کے لیے ایک سے ایک حسین لڑکی ہوگی، کیا ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی سیمی کو پسند کر لے؟ اوہ، میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہے نا دلچسپ رپورٹ؟ طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہے تو، لیکن الجھن میں بھی پڑ گیا ہوں طالوت۔ وہ کیوں؟ ایک بات بتاؤ طالوت، کیا ہم برے لوگ ہیں؟ ہرگز نہیں، ہمارے جیسے نیک لوگ تو اب تک پیدا نہ ہوئے اور نہ آئندہ پیدا ہوں گے، طالوت نے بڑے خلوص سے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ مسخرہ پن مت کرو، ہمارے تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وہ کیا؟ کسی شریف لڑکی کو کسی قیمت پر پریشان نہیں کیا جائے گا۔ میں اس پر کاربند ہوں، طالوت نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے سلسلے میں بھی تم دیکھ چکے ہو، داؤد رحمانی کی لڑکی کے لیے خاصی تکلیفیں اٹھائیں لیکن اس کی عفت پر حرف نہ آنے دیا۔ قدر کرتا ہوں یار اس بات کی، طالوت نے کہا۔ اگر سیمی شمشیر سے منسوب ہے اور اگر دونوں خوش ہیں تو ہمیں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے اسے شمشیر سے جدا کر کے ہم اسے کوئی سہارا تو نہیں دے سکتے، پھر ان کا معاملہ خراب کیوں کیا جائے؟ طالوت کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کیا؟ ان شمشیر الدولہ بہادر کا جائزہ لیا جائے گا، سیمی کو بھی ٹٹولا جائے گا۔ اگر شمشیر الدولہ سیمی جیسی حسین لڑکی کے لائق ہوئے اور سیمی نے بھی انہیں پسند کیا تو ہم خاموشی سے یہاں سے بستر گول کر جائیں گے، اور اگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی تو پھر جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ چلو منظور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ بات طے ہو گئی کہ فوری طور پر طالوت سیمی سے عشق نہیں شروع کرے گا۔ تقریباً 8:30 بجے دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ کھلا ہوا تھا، اسے دھکا دیا گیا اور کسی نے اندر جھانکا۔ کوئی ملازمہ معلوم ہوتی تھی، ہم لوگوں کے سامنے آ گئی تھی، اس لیے اس نے سہمے ہوئے انداز میں کئی سلام کر ڈالے۔ کیسے آئیں خاتون؟ میں نے شرافت سے پوچھا۔ نواب میاں نے بھیجا تھا کہ دیکھ آؤں آپ جاگ گئے ہیں یا نہیں، ملازمہ نے خشک ہونٹ تر کرتے ہوئے بتایا۔ اندر آ جاؤ، طالوت نے کہا، اور وہ اندر آ گئی، پوری جان سے کانپ رہی تھی بیچاری۔ یہاں سب کس وقت جاگ جاتے ہیں خاتون؟ میاں 7 بجے تک، بچے 8 بجے تک۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کس وقت ہوتا ہے؟ 9 بجے۔ بس تو ہمارے جاگنے کی اطلاع دو، طالوت نے کہا، اور ملازمہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب خود آ پہنچے۔ صبح بخیر بچوں، رات کو ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیا نواب صاحب؟ طالوت نے کہا۔ ہم دونوں نے انہیں سلام کر کے مصافحہ کیا تھا۔ بھائی پوچھنا بھول گیا کہ تم لوگ بیڈ ٹی وغیرہ لیتے ہو یا نہیں؟ نہیں نواب صاحب، خدا کے فضل سے ہم بھی مسلمان ہیں۔ بڑی مسرت کی بات ہے، تیار ہو تو آؤ، تھوڑی دیر چمن کی سیر رہے، نواب صاحب نے کہا۔ چمن کی سیر کرتے ہوئے نواب صاحب ہم سے گفتگو کرتے رہے، بہت سی باتیں کی انہوں نے۔ تب طالوت نے ایک بات کہی۔ میرے ذہن میں ایک خیال الجھ رہا ہے نواب صاحب۔ وہ کیا شہزادے عادل؟ ہم لوگ سیر و تفریح کرنے نکلے ہیں اور تمام تکلفات سے بے نیازی چاہتے ہیں۔ اس کا معمولی سا اندازہ آپ نے اس بات سے لگا لیا ہوگا کہ ہم دونوں تنہا ٹرین سے سفر کر رہے تھے۔ او ہاں، مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی۔ یہاں اس محل میں آپ نے جس اپنائیت سے ہمیں مدعو کیا ہے اور یہاں کے مکین جس محبت سے ہم سے پیش آئے ہیں، وہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہیں۔ بے شک یہ میری خوش بختی ہے کہ آپ لوگ اسے اپنا گھر تصور کرتے ہیں۔
تب پھر نواب صاحب آپ جس طرح اپنے روزمرہ کے معاملات میں مصروف رہتے ہیں اسی طرح مصروف رہیں، ہمیں گھر کے دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیں اور صرف فرصت کے اوقات میں ہماری ملاقات ہو۔ ہم یہاں تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ تکلفات جاری رہے تو زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں گے۔ نواب صاحب طالوت کی اس بات سے بہت متاثر ہوئے اور بولے، تم لوگ تو واقعی ایک نیک فطرت اور سادہ دل ہو بیٹا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم میرے اپنے بچے ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، یہ کوٹھی تمہاری ہے، سب لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، جہاں دل چاہے جاؤ، سب سے ملو، تم اپنے بچے ہو، جلال آباد کی سیر کے لیے جسے چاہو ساتھ لے لینا۔ شکریہ، یہ آپ نے اپنائیت کی بات کی ہے، طالوت نے کہا۔ میں طالوت کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ بہرحال 9 بجے ہم ناشتے کے لیے چل پڑے۔ ناشتے کی میز پر گنے چنے افراد تھے، یعنی گھر کے خاص لوگ۔ بیگم صاحبہ بھی تھیں جنہیں خاص طور پر ہمارے سامنے لایا گیا تھا، اور وہ نئی نویلی دلہن کی طرح شرمائی بیٹھی تھی۔ سیمی اور دوسری لڑکیوں کا موڈ بے حد خوشگوار تھا، وہ مسکرا کر بیگم صاحبہ کو دیکھ رہی تھی۔ نواب صاحب بھی ناشتے کے دوران لطیفے سنا رہے تھے۔ بہرحال اگر وہ مغرور بھی تھے تو یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ بہت خوش مزاج معلوم ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے طالوت کی فرمائش بتائی اور خاص طور سے سیمی سے مخاطب ہو کر بولے، سیمی بیٹے، تم جدید طور پر تعلیم یافتہ ہو، اس لیے معزز مہمانوں کی مدارات کی ذمہ داری تم پر خاص طور سے عائد ہوتی ہے۔ انہیں جلال آباد کی نواح کی سیر ضرور کروانا۔ جی، سیمی نے سادگی سے کہا۔ میں نے اس وقت اس کے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید شمشیر بہادر کا پلڑا بھاری ہے۔ ناشتہ ختم ہو گیا۔ نواب صاحب نے ملازم کو بلا کر ہدایت کی کہ اکبر پور کا دورہ جو ملتوی کر دیا گیا تھا آج ہی ہوگا، کیونکہ مہمانوں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک ضروری کام سے اپنی جاگیر اکبر پور جانا تھا، جس کے لیے منع کر دیا گیا تھا، لیکن اب ان لوگوں کی اجازت سے وہ وہاں جا رہے ہیں۔ آپ بڑے اطمینان سے جائیے اور تمام کام کر کے واپس آئیے، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں اپنے کمرے میں واپس آ گئے۔ تو آخر تم نے اپنا کام کر ہی لیا، میں نے کہا۔ ہاں یار، مگر یہ لڑکی کچھ ٹھوس معلوم ہوتی ہے، طالوت نے کہا۔ اس کی وجہ شمشیر تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، دیکھ لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، طالوت نے خشک لہجے میں کہا، اور میں مسکرانے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، طالوت گرم ہوتے ہوئے بولا، اور میں زور سے ہنس پڑا۔ تو بگڑ کیوں رہے ہو؟ میں تمہیں مجبور تو نہیں کر رہا، تم نے حسب وعدہ میرے لیے بھی کوئی تلاش نہیں کی۔ ہاں، روحی کیسی ہے؟ زیادہ خوبصورت تو نہیں، نصرت سے اچھی ہے۔ بہرحال آج دن میں جائزہ لیں گے، تفریح کریں گے یار، نہ صحیح عشق، لیکن ان شمشیر الدولہ کو دیکھے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ضرور، لیکن رکابت میں جملہ بھی پورا نہ کر پایا تھا کہ باہر بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور نصرت کی شکل نظر آئی، پھر روحی، اور سب سے آخر میں سیمی جھجکتی ہوئی اندر آ گئی۔ تینوں لڑکیاں سنجیدہ تھیں۔ میں نے اور طالوت نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، اور پھر طالوت گردن اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ نہیں آئیں؟ اس نے بڑے درد بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی، سیمی بھی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کون؟ بوا، جن کے لیے یہاں آنا پڑا، طالوت نے اسی انداز میں کہا، اور لڑکیوں کی سنجیدگی رخصت ہو گئی، وہ بے ساختہ ہنس پڑیں۔ بوا یاد ہیں آپ کو؟ سیمی نے کہا۔ ارے انہی کی کوشش تو یہاں لائی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ میں ایک بار آپ کے یہاں ضرور آؤں گا، بوا کا رشتہ لے کر، طالوت نے کہا۔ تو آپ بوا کا رشتہ لے کر آئے ہیں؟ نصرت ہنستے ہوئے بولی۔ بلا شبہ، شاید انہیں پتہ چل گیا ہے، جبھی تو وہ میرے سامنے نہیں آئیں۔ اگر آپ نے انہیں بتا دیا ہے تو ظلم کیا ہے مس سیمی، میری آنکھیں انہیں دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، طالوت نے کہا۔ سیمی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ بولی، میرا خیال تھا اس حیثیت میں آپ سنجیدہ ہوں گے، لیکن… ارے کیسی حیثیت، کہاں کی حیثیت، بوا کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ ہائے بوا، طالوت نے اس انداز میں کہا کہ نصرت اور روحی بے تحاشا ہنسنے لگیں۔ آپ اب ہمیں بے وقوف نہیں بنا سکتے شہزادہ عادل، سیمی نے کہا۔ بے وقوف؟ میں نے ایسی جسارت کب کی تھی محترمہ؟ ٹرین میں آپ نے کب بتایا تھا کہ آپ شہزادے ایسے اعلیٰ انسان ہیں؟ بوا میری 7 پشتوں کو گالیاں دیتی، کہتی، شکل تو دیکھ آئینے میں کمبخت، صورت پر پھٹکار برس رہی ہے، شہزادے تجھ جیسی منحوس شکل رکھتے ہیں، طالوت نے کہا۔ بوا نے آپ سے کافی گستاخی کی تھی، جس کے لیے میں شرمندہ ہوں، سیمی نے کہا۔ اب آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں،
میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے اور آپ ان کی گستاخی کی معافی مانگ رہی ہیں۔ طالوت نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، روحی ذرا بوا کو بلا لاؤ۔ سیمی نے ہنستے ہوئے کہا اور روحی جلدی سے اٹھ گئی۔ وہ باہر نکل گئی۔ سنجیدہ ترین سیمی بے ساختہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کئی بار میری طرف بھی دیکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے سائم صاحب کہ ہم لوگ ٹرین میں آپ کی حیثیت نہیں جان سکے تھے۔ ہمیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ 2 شہزادے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں اپنے گھر آنے کے لیے منع کیا تھا سیمی صاحبہ۔ کیا آپ کی نگاہ میں عام انسان نہیں ہے؟ میں نے کہا، میں نے اپنی نگاہ کی تو بات ہی نہیں کی تھی، صرف والد اور والدہ کی بات کی تھی۔ آپ نے یہاں کا ماحول دیکھ لیا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ مجھے مجرم قرار دیں تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ بس تو پھر آپ ہمیں شہزادہ نہ کہیں، صرف عادل اور سائم کہیں۔ شہزادگی کا دم چھلا صرف آپ کے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے لیے ہے، طالوت نے کہا۔ اتنی دیر میں بوا ہانپتی کانپتی اندر آئیں۔ ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، بدن کانپ رہا تھا۔ اندر گھستے ہی وہ چیختی ہوئی طالوت کے پیروں کے پاس بیٹھ گئیں۔ معاف کر دو حضور، بس ایک بار معاف کر دو۔ اللہ قسم آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی، بس ایک بار، اللہ کے واسطے بس ایک بار۔ ارے ارے کیا بات ہے بوا؟ روحی کیا کہہ دیا تم نے بوا سے؟ طالوت جلدی سے بولا۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا شہزادہ حضور، روحی بولی۔ پھر یہ بوا کو کیا ہو گیا؟ کل جب سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی ہیں۔ اس وقت بھی بڑی مشکل سے نکلی ہیں، راستے بھر درود شریف پڑھتی ہوئی آئی ہیں، روحی نے کہا اور طالوت ہنس پڑا۔ اٹھ جاؤ بوا، کانپ کیوں رہی ہو؟ معاف کر دو، پہلے معاف کر دو، بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اللہ کے واسطے۔ بوا بوا اٹھو، میں تمہاری شادی کی بات پکی کرنے آیا ہوں، اٹھو تو صحیح۔ بوا جلدی سے اٹھ گئیں۔ ایک لمحے کے لیے قہر آلود نگاہوں سے طالوت کو دیکھا اور پھر جلدی سے بولی، جو دل چاہے کرا دو بھیا، مگر معاف کر دو۔ تو کیا تم شادی کرو گی بوا؟ سیمی چیخ پڑی۔ مجبوری ہے بیٹا، ہائے اس بڑھاپے میں غلطی ہو گئی، نہ کروں تو شہزادے میاں گردن اتروا دیں گے۔ عادل، میں نے طالوت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیوں سیدھی سادی بوا کو پریشان کر رہے ہو؟ خبردار اب تمہاری زبان سے بدتمیزی کا ایک لفظ بھی نہ نکلے۔ بوا بہت نیک ہیں، بے حد سادہ دل اور معصوم۔ میں خود آپ سے بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں بوا، طالوت نے کہا۔ بوا کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ مجھے اور گناہ گار مت کرو میاں، اتنے بڑے آدمی ہو کر معافی مانگتے ہو، اللہ تمہاری عمریں دراز کرے۔ اور وہ شادی کی بات کیا ہوئی بوا؟ ہمیں تو آپ کے تیار ہو جانے سے بڑی خوشی ہوئی تھی، نصرت نے کہا۔ تو خاموش رہ بے شرم، اس بڑھاپے میں میرا مذاق اڑاتی ہے؟ ارے میں جانتی ہوں تو صدا سے میری دشمن ہے۔ بوا الٹ پڑی۔ مگر تم نے ابھی اقرار کیا ہے بوا، روحی بولی۔ ارے جھاڑو پھرے تمہارے منہ پر، کٹے تمہاری زبان۔ بوا کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن پھر ان کی نگاہ ہم دونوں پر پڑی اور وہ جلدی سے خاموش ہو گئیں۔ تو میں جاؤں میاں؟ اللہ تمہاری عمر دراز کرے، خوش رکھے خدا تمہیں۔ بوا دروازے کی طرف کھسکنے لگیں اور پھر وہ باہر نکل کر جو بھاگیں تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سیمی، نصرت اور روحی بے تحاشا ہنس رہی تھیں۔ طالوت چور نگاہوں سے سیمی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تو کچھ نہ ہوا، طالوت نے شانے ہلا کر ایک گہری سانس لی۔ آپ کیا چاہتے تھے؟ بس بوا سے نوک جھونک ہوتی، کچھ گالیاں سننے کو ملتی۔ ٹرین میں تو جوتی تک لے کر دوڑی تھی۔ جب سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا ہے اوسان خراب ہیں۔ اور جناب کی کیا کیفیت ہے؟ طالوت نے براہ راست سیمی سے کہا۔ شہزادے بھی تو انسان ہوتے ہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، سیمی نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے، طالوت نے ایک گہری سانس لی۔ ویسے آپ نے اس گھر کی کایا پلٹ دی ہے۔ ابو جان نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ کو جلال آباد کے نواح کی سیر کراؤں، سیمی نے خوبصورتی سے کہا۔ لیکن میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، اگر آپ اسے پسند نہ کریں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نہیں، پسند نہ کرنے کی کیا بات ہے؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، یوں بھی آپ صرف شہزادے ہی نہیں، ایک دلچسپ انسان بھی ہیں۔ اگر خاندانی روایات سے مجبور نہ ہوتی تو پہلے ہی، میرا مطلب ہے ٹرین میں، آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی۔ شکریہ مس سیمی، اگر یہ بات ہے تو پھر سیر کو ضرور چلیں گے، طالوت نے کہا۔ سائم بھائی آپ کے برعکس ہیں، عادل صاحب بہت کم گو اور متین، چھپے رستم ہیں، خاموشی سے کام کر جاتے ہیں، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں مانتی، سیمی ہنستے ہوئے بولی، پھر کہنے لگی، بہرحال آپ تیار ہو جائیے، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ بہتر ہے، طالوت نے کہا اور وہ تینوں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ طالوت شرارت آمیز انداز میں میری طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ کیوں، بہت خوش ہو؟ سائم بھائی، عادل صاحب، کیا سمجھے؟ اوہ، میں بھی ہنس پڑا۔ اور پھر ہم تیاریاں کرنے لگے، تینوں لڑکیاں بھی آ گئیں۔
ان کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے جو صورت ہی سے احمق معلوم ہوتے تھے۔ یہ کون ہیں؟ طالوت نے پوچھا۔ عالم صاحب، میرے پھوپھی زاد بھائی۔ سیمی نے ایک لڑکے کا تعارف کروایا اور وہ کوٹ کا کالر درست کرنے لگا۔ اور یہ شہزاد صاحب ہیں، میرے ماموں زاد بھائی، چھٹیاں گزارنے یہاں آئے ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے اجازت لے لی ہے امی جان سے۔ سیمی کا لہجہ خوشگوار نہیں تھا۔ پرواہ نہ کریں، طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور میں نے ہمدردی سے ان دونوں بے وقوفوں کو دیکھا۔ شامت آ گئی تھی بیچاروں کی، بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ طالوت کی شاندار کار ہی میں سفر کی ٹھہری۔ میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور طالوت میرے برابر بیٹھ گیا۔ اس کے نزدیک عالم صاحب بیٹھ گئے تھے۔ عقبی سیٹ پر 3 لڑکیاں اور شہزاد صاحب تھے جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ مسرت ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ طالوت نے ان کی کیفیات نوٹ کی تھیں، لیکن وہ پراسرار انداز میں مسکراتا رہا تھا۔ دائیں طرف موڑ لیں سائم بھائی، راستے میں سیمی نے کہا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، ہم زوبی فال چلیں گے۔ روحی، میرا خیال ہے تم آگے چلی جاؤ اور سائم بھائی کو گائیڈ کرو۔ آپ یہاں آ جائیے عادل صاحب۔ طالوت آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا اور میں نے کار روک دی۔ تب عالم صاحب اتر کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ پیچھے سیمی کے برابر چلے جائیں، لیکن سیمی نے نام لے کر طالوت کو پیچھے بلایا تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ طالوت سیمی کے برابر بیٹھ گیا۔ روحی میرے پاس آ گئی اور عالم صاحب کھڑکی کے نزدیک بیٹھ گئے۔ میں نے کار پھر آگے بڑھا دی۔ عالم صاحب کا منہ بن گیا تھا۔ شہزاد میاں بھی خوش نہیں تھے۔ روحی مجھے سمتیں بتا رہی تھی اور پھر اس نے ناک سکوڑ کر کہا، اللہ، سرک کے بیٹھیے عالم بھائی، آپ کے جسم سے سرکے کی سی بو آ رہی ہے۔ آپ سال میں کتنی مرتبہ نہاتے ہیں؟ جی، عالم صاحب بوکھلا گئے۔ میں کہتی ہوں سرک کر بیٹھیے، گرے پڑ رہے ہیں، روحی نے ڈانٹ کر کہا، اور عالم صاحب سہم گئے۔ باقی سب لوگ خاموش تھے۔ سفر بہت طویل نہیں تھا۔ زوبی فال وہی تھا جو ہمیں ہمارے ہوٹل سے نظر آیا تھا۔ بہرحال خوبصورت علاقہ تھا۔ موسم بے حد حسین تھا۔ کار ایک جگہ کھڑی کر دی گئی اور ہم سب نیچے اتر گئے۔ جلال آباد قدرتی مناظر سے مالا مال ہے، لیکن ابھی یہاں ایسی تفریح گاہیں نہیں ہیں جہاں خاص طور سے وقت گزارا جا سکے۔ تاہم یہ خوبصورت جگہ ہے۔ آپ کی اسٹیٹ کیسی ہے عادل صاحب؟ سیمی نے طالوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑ، برف سے ڈھکے ہوئے اور سفید برف کے پگھلنے کے بعد زمین پر نظر آنے والی سبز گھاس کے طویل اور ہموار میدان، برف کی سفیدی سبز زمین پر چمکتی ہوئی، اور ان کے درمیان آباد ایک چھوٹی سی دنیا، خوشحال اور مطمئن، محنت کش لوگ، سرخ اور سفید، آسودگی کی سانس لیتے ہوئے۔ ہماری دنیا محدود ہے، ہم اپنے آپ میں خوش ہیں، طالوت نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا، اور سیمی کی آنکھیں خوابوں میں کھو گئیں۔ آپ کو دیکھ کر اس دنیا کا احساس ہوتا ہے، سیمی نے کہا، لیکن میں نے اپنی دنیا میں ہمیشہ ایک کمی محسوس کی ہے، صرف اپنے لیے، طالوت نے کہا۔ کیسی کمی؟ بس الفاظ نہیں دے سکتا اس احساس کو، نہ ان دنوں وہ احساس باقی رہا ہے اس وقت سے جب ایک ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں سفر کیا تھا۔ افسوس ہم بوا کو نہ لے آئے، طالوت مسکراتے ہوئے بولا، اور سیمی جو طالوت کی باتوں سے کسی قدر سنجیدہ ہو گئی تھی، اچانک ہنس پڑی۔ بوا کی تو جان پر بنائی تھی، اگر آپ ذرا سی برہمی کا اظہار کرتے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ آخر کیوں؟ بوا کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ کیا ان پر ڈانٹ پڑی تھی؟ نہیں، ڈانٹ وغیرہ تو نہیں پڑی، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ٹرین میں آپ سے کیا بدتمیزی کی تھی۔ بس انہیں جو ہی معلوم ہوا کہ آپ اتنے بڑے شہزادے ہیں اور ابو حضور آپ کی اس قدر عزت کرتے ہیں تو ان پر خوف کے دورے پڑنے لگے۔ انہیں خطرہ تھا کہ آپ ابو حضور سے ان کی شکایت نہ کر دیں۔ آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہمارے بارے میں معلوم کر کے؟ طالوت نے کہا، اور سیمی چونک کر عقب میں دیکھنے لگی۔ میں جان بوجھ کر پیچھے رہ گیا تھا۔ روحی اور نصرت میرے ساتھ تھیں، البتہ عالم اور شہزاد سیمی وغیرہ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھے۔ سیمی کے مڑ کر دیکھنے پر طالوت نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ عالم اور شہزاد کو دیکھ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں، لیکن زبان سے کچھ نہ کہا اور بولا، آئیے ان پتھروں پر بیٹھیں سیمی صاحبہ، بڑا خوبصورت منظر ہے۔ اس نے ندی کنارے پڑے ہوئے پتھروں کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں بھی نزدیک پہنچ گیا۔ پتھر دور دور بکھرے ہوئے تھے۔ سیمی اور طالوت نزدیک نزدیک کے پتھروں پر بیٹھ گئے۔ ان سے صرف چند گز کے فاصلے پر عالم اور شہزاد بیٹھ گئے۔ میں نصرت اور روحی کے ساتھ دوسری طرف مڑ گیا۔ سیمی نے طالوت کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ طالوت بھی خاموش بیٹھا رہا اور کئی منٹ گزر گئے۔ وہ اس طرف ڈھلان میں کیا ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سبزہ ہے، نیچے چیڑ کے درخت ہیں۔
آئیے دیکھیں۔ طالوت اٹھ کھڑا ہوا، سیمی بھی اٹھ گئی، اس کے ساتھ ہی عالم اور شہزاد نے بھی اٹھنے کی کوشش کی، اور میں نے ان کے چہروں پر بدحواسی دیکھی۔ وہ اٹھنے کے لیے زور لگا رہے تھے، لیکن پتھروں نے جیسے انہیں دانتوں میں دبا لیا تھا۔ طالوت اطمینان سے سیمی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گیا، اور دونوں بے وقوف بوکھلائے ہوئے انداز میں زور لگاتے رہ گئے۔ وہ شرم کی وجہ سے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے، البتہ کئی بار ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل گئی تھیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ طالوت کام کر گیا تھا، لیکن میں نے نصرت اور روحی کو اس طرف متوجہ نہ ہونے دیا اور انہیں لے کر دوسری سمت چل پڑا۔ دور جاتے ہوئے میں نے 2-3 بار پلٹ کر دیکھا۔ دونوں جوان پتھروں سے جان چھڑانے میں مصروف تھے، لیکن ان کی ٹیڑھی ٹانگیں سیدھی ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنستا ہوا آگے بڑھتا رہا اور جھرنے کی دوسری سمت آ گیا۔ عادل صاحب کے مقابلے میں آپ سنجیدہ ہیں سائم صاحب، کیا بات ہے؟ نصرت نے کہا۔ میں خود کو اس کا بزرگ سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ گویا 20 دن بڑے آپ ہیں، یہی سمجھ لیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کیا در حقیقت نواب آف شادیہ کی 120 بیویاں ہیں؟ 121۔ بڑی عجیب بات ہے۔ دادا جان قبلہ کی 211 بیویاں تھیں۔ ہمارے خاندان میں یہی رواج ہے۔ تو یہ شادیاں کتنی عمر سے شروع ہو جاتی ہیں سائم صاحب؟ پہلی شادی تقریباً 22 سے 26 سال کی عمر تک، اس کے بعد انسان خود مختار ہوتا ہے۔ بعض اوقات 4 شادیاں ایک ہی دن میں ہوتی ہیں، یعنی ایک نکاح سے فارغ ہو کر دوسرے نکاح کو چلے جاتے ہیں، اور پھر 4 دلہنیں رخصت ہو کر آتی ہیں۔ میں نے پوری سنجیدگی سے کہا اور لڑکیاں ہنس پڑیں۔ اتنی ساری بیویوں کی موجودگی میں خود نواب صاحب کا کیا حشر ہوتا ہے سائم صاحب؟ کیوں خوش و خرم رہتے ہیں؟ آپ بھی اتنی ہی شادیاں کریں گے؟ میں کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اور لڑکیاں میرے اس ذو معنی جملے پر بوکھلا گئیں۔ ہمارا مطلب ہے آپ بھی تو… اوہ، دراصل آپ ہمارے ہاں کی روایات سے واقف نہیں ہیں۔ اتنی شادیاں صرف وہ کرتا ہے جو مستقبل کا حکمران ہوتا ہے۔ میں اور عادل حکمران نہیں ہیں۔ ریاست کی حکومت ہمارے بڑے بھائی کو ملے گی۔ اوہ، روحی نے کہا۔ کافی دیر تک دونوں لڑکیاں مجھ سے دلچسپ گفتگو کرتی رہیں اور میں انہیں گھستا رہا۔ پھر طالوت کو واپس آتے دیکھ کر میں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ طالوت میرے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص بات نہیں تھی، بس اسپاٹ سا چہرہ تھا۔ کیا خیال ہے سائم، واپس چلیں؟ چلو، میں نے کہا، اور طالوت گردن اٹھا کر دیکھنے لگا۔ ارے وہ شہزادہ صاحب اور عالم صاحب کہاں ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، روحی نے اشارے سے بتایا۔ آؤ، اور ہم سب ان دونوں کی طرف چل پڑے۔ وہ پتھروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پتل کی طرح زرد تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے جسم اچکانے لگتے اور پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتے، لیکن دونوں بڑے صابر تھے۔ ابھی تک ان کے حواس قائم تھے اور انہوں نے چیخنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ چلیے واپس چلیں، سیمی نے کہا، اور انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر عالم بوکھلاتے ہوئے انداز میں بولا، نہ جانے کیا ہوا، نہ جانے کیوں ہم سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جی؟ طالوت نے تعجب کا مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، جب سے… کیا قصہ ہے سیمی صاحبہ؟ پتہ نہیں، سیمی بیزاری سے بولی۔ پھر ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگی، بہتر ہے آپ تشریف رکھیے، ہم چلے۔ مگر سنیے تو مس سیمی، خدا را ہمیں اس مصیبت میں چھوڑ کر نہ جائیے۔ تو پھر چلیے، سیمی تنک کر بولی، اور وہ دونوں پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگے اور اس بار آسانی سے اٹھ گئے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ دونوں بوکھلائے ہوئے انداز میں جھک جھک کر پتھروں کو جھانک رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، عالم نے شہزاد سے کہا۔ آئیے عادل صاحب، سیمی نے بیزاری سے کہا، اور پھر واپسی کا سفر ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں واپسی میں سب خاموش تھے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم سب نے منہ ہاتھ دھوئے اور کھانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہماری خاطر مدارات میں آج بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ مجھے اب تک طالوت سے گفتگو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ بہرحال کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں آ گئے اور میں نے پھرتی سے دروازہ بند کر کے طالوت کی گردن تھام لی۔ ہاں محترم، اب بتاؤ کیا رہا؟ یار عارف، کچھ بھی نہیں رہا، یقین کرو، وہ الجھے ہوئے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ لڑکی بے پناہ الجھی ہوئی ہے، اس نے کھل کر بات ہی نہیں کی۔ مجھے جتنا تجربہ ہے میں نے سب استعمال کر ڈالا۔ بعض اوقات صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ اس نے کسی جملے کا کوئی جواب نہیں دیا، بس کان کے پاس سے نکال دیتی تھی اور چہرہ اسپاٹ رہتا تھا۔ اوہ، پھر تم نے کیا اندازہ لگایا؟ صرف ایک، شمشیر الدولہ کا رنگ پکا ہے، اور چونکہ اس کا باپ مجھے اس کے حوالے کر گیا ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ بد اخلاقی سے بھی نہیں پیش آنا چاہتی۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ چلیں یہاں سے، میں نے کہا۔
چلنا تو ہے لیکن ذرا ان شمشیر الدولہ کو بھی دیکھ لیا جائے، آخر ہیں کیا بلا؟ طالوت نے کہا۔ تمہاری مرضی، تم سناؤ، طالوت نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دو تھیں، کسی سے بھی اظہار عشق نہ کر سکا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خیر، وقت برباد کیا ہے تو ڈراپ سین بھی دیکھتے چلیں، نواب شمشیر الدولہ سے ملاقات کرتے ہی یہاں سے واپس چلیں گے، طالوت نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ شام کو 5 بجے نواب جلال الدین واپس آ گئے۔ آتے ہی وہ ہم دونوں سے ملے، بے حد معذرت کی، دن کے بارے میں پوچھا کہ کیسا گزرا۔ میں نے اور طالوت نے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ نواب صاحب ہم سے تھوڑی دیر کی اجازت لے کر صرف غسل کرنے گئے، اس کے بعد رات کے کھانے تک وہ ہمارے ساتھ رہے، پھر جب ہم سونے کے لیے تیار ہوئے تب وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ طالوت کچھ بیزار سا نظر آ رہا تھا، میں سمجھ گیا کہ وہ اب یہاں زیادہ نہیں رکے گا۔ مجھے بھی کوئی خاص لطف نہیں آ رہا تھا، بڑا پرتکلف ماحول تھا۔ اگر شمشیر الدولہ مناسب آدمی ہوا تو، میں نے بستر پر لیٹے لیٹے پوچھا۔ ٹھیک ہے، سیمی سے شادی کر کے عیش کرے، طالوت نے جواب دیا۔ اور اگر مناسب نہ ہوا تب ہم اس خوبصورت لڑکی کو اس کے بدصورت ذوق کا احساس دلا کر یہاں سے نکل چلیں گے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا لینا ہے، ویسے کم از کم ایک صنف کا اور تجربہ ہوا، یعنی یہ بے ذوق لڑکیاں پہلے ہی عشق زدہ ہیں، طالوت نے منہ بناتے ہوئے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ طالوت آئندہ کے پروگرام بنا رہا تھا، پھر ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا، لیکن ناشتے کی میز پر نواب جلال الدین نے ہمیں بتایا کہ ریاست الوری کے نوابزادے شمشیر الدولہ آج دن کے 11 بجے آ رہے ہیں۔ وہ آپ کی طرح شہزادے تو نہیں ہیں عادل میاں، لیکن خاندانی لوگ ہیں۔ نواب اصغر الدولہ، یہ میرے بچپن کا دوست ہے، بڑا دلچسپ انسان، انتہائی نفیس شخصیت کا مالک۔ دراصل میری لڑکی سیمی بچپن سے اس کے بیٹے سے منسوب ہے۔ آپ کو یہ سب باتیں عجیب لگتی ہوں گی، بس ہمارے ہاں کے ایسے ہی دستور ہیں۔ بڑی مسرت ہوئی یہ سن کر، ہم بھی ان کا استقبال کریں گے، عادل نے فراخ دلی سے کہا۔ شمشیر کی پوری عمر یورپ میں گزری ہے، نہ جانے کیا بن گیا ہوگا۔ میں نے جس وقت دیکھا تھا صرف 12 سال کا تھا، 14 سال کے بعد وطن واپس آ رہا ہے۔ اوہ! طالوت نے تعجب سے میری طرف دیکھا اور پھر نواب صاحب سے بولا، تو کیا یورپ سے واپسی کے بعد وہ پہلی بار یہاں آ رہے ہیں؟ ہاں بھائی، یہاں کچھ دن قیام کرے گا۔ ہم میں سے کوئی اس سے ملنے بھی نہ جا سکا، اور پھر اسے واپس آئے ہوئے صرف 20 روز ہوئے ہیں۔ خوب، طالوت نے گردن ہلائی۔ ناشتے کے بعد جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو طالوت نے معنی خیز انداز میں کہا، اب کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ صاحبزادی بھی 14 سال کے بعد اسے دیکھیں گی، گویا کسی نزدیکی عشق کا امکان ختم ہو گیا۔ ہماری دنیا عجیب ہے طالوت، اور پھر مشرقی لڑکیاں ایک ذرا سے لگاؤ پر زندگی وار دیتی ہیں۔ عجیب بات ہے، تاہم ذرا میری سمجھ سے باہر ہے، طالوت نے کہا۔ ٹھیک 11 بجے محل کے دروازے سے نواب صاحب کی کار داخل ہوئی۔ یہ کار اسٹیشن گئی تھی، کار کے پیچھے نواب صاحب کی پوری فوج تھی۔ خود نواب صاحب ہمارے پاس دعوت دینے آئے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ شمشیر بہادر کے استقبال کو پہنچ گئے۔ کار پورچ میں رکی اور ڈرائیور نے دروازہ کھولا، تب کار سے بھاری بدن اور پستہ قد کا ایک لنگور برآمد ہوا۔ شانوں تک بکھرے بال، تھوڑی تک کلمیں، اور کلموں میں نیچے جھکی ہوئی مونچھیں شامل تھیں۔ آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک لگائے ایک نہایت قیمتی اور نفیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے پیچھے 3 بدماش ٹائپ کے لوگ اترے، ان میں سے 2 کے چہروں پر زخموں کے گہرے نشانات تھے۔ سوٹ ان کے بھی اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن مانگے کے معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے نواب جلال الدین کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر بھی زیادہ خوشگوار تاثرات نہیں تھے۔ لنگور نما آدمی نے دانت کھول دیے، بھیڑیوں جیسے دانت جو قطار میں جمے ہوئے تھے۔ ہیلو انکل، ہیلو آنٹ، وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہوا ان کی طرف لپکا اور نواب صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ اوہ! اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور نواب صاحب سے لپٹ گیا، بالکل اپنے باپ کی طرح، موٹا تازہ۔ کیوں بیگم؟ نواب صاحب نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور لنگور نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس نے گھور کر بیگم صاحبہ کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر ان کی طرف جھپٹا۔ اوہ! اس نے بیگم صاحبہ کو دونوں بازوؤں میں بھر لیا اور بیگم صاحبہ کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ سیمی کہاں ہے آنٹ؟ ان میں سے کون سی سیمی ہے؟ اس نے لڑکیوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا سیمی کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، وہ نصرت اور روحی کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ آؤ، نواب صاحب شاید اس کی نیت بھانپ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مضبوطی سے شمشیر کا بازو پکڑ لیا۔ او انکل، سیمی میرے ریسیپشن کو نہیں آئی، لنگور نواب صاحب کے ساتھ گھسٹتے ہوئے بولا۔
ان سے ملو، تمہیں ایک بہت بڑی شخصیت سے ملاؤں۔ نواب صاحب اسے طالوت کے سامنے لاتے ہوئے بولے، بڑی شخصیت یہ کون ہے؟ شمشیر نے کہا، شہزادہ عادل، شہزادہ سائم، ایک بہت بڑی ریاست کے شہزادے۔ نواب صاحب نے تعارف کروایا۔ ہماری ریاست سے بھی بڑے؟ شمشیر نے کہا، ہاں، اتنے بڑے کہ شاید تمہاری پوری ریاست کی قیمت یہیں کھڑے کھڑے ادا کر دیں۔ نواب صاحب نے جواب دیا۔ ہیلو، طالوت نے آگے بڑھ کر کہا، اور شمشیر نے سیاہ چشمہ اتار کر اسے دیکھا، پھر چشمہ آنکھوں سے جما کر دانت نکالتے ہوئے بولا، ہیلو، اور اس نے طالوت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ کسی گینڈے کی طرح طاقتور تھا وہ، لیکن اچانک اس کے چہرے پر بوکھلاہٹ کے آثار نظر آنے لگے اور پھر وہ ایک طرف جھک گیا۔ تب طالوت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔